حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آپ کوئی تفسیر کھولیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں مومنوں کو خطاب فرمایا تو ہر مفسر یہ لکھتا ہے، اس بات کو غور سے سنو کہ جس بندہ مومن کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا کرم ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کو خطاب فرماتا ہے، مومنین کو خطاب فرماتا ہے، تو یہ بات یقین کے ساتھ سنو کہ جو بات ہوگی وہ بھلی ہوگی، وہ خیر والی ہوگی، وہ رحمت والی ہوگی، اور اس پر عمل کرنے میں انشاءاللہ تعالی دنیا آخرت کی خیر پانے والے بن جائیں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، طیبات پاک اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ طیبات کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو پاک بھی ہیں اور حلال بھی ہیں، ان کو کھانے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے۔ پھر یہ پاک اور حلال چیزیں ہمیں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی مکرم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کون سی چیزیں حلال کی ہیں اور کون سی چیزیں پاک ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی آگے ارشاد ربانی ہے، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے احسانات تو بہت ہیں، اللہ کے مومن بندوں پر کرنوازیاں تو بہت ہیں، لیکن اللہ نے یہ ایسا کرم کیا ہے کہ اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے ہمیں آگاہی عطا فرمائی کہ کون کون سی چیزیں پاک ہیں اور کون کون سی چیزیں حلال ہیں۔ آپ کسی چیز کو سامنے رکھیں اور اس کی کیمسٹری، اس کا علم کیمیا، اس کا تجزیہ کرے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر شراب کو دین اسلام نے حرام قرار دیا، اللہ کے دین نے اسے ناپاک کہا، اس کی کیمسٹری کا ذرا مطالعہ کر لو، اس کے اندر کتنی خرابیاں آپ کو آج کی سائنس بتا دے گی، اس کے نقصانات آج کی سائنس بتا دے گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ظاہری کتنی خرابیاں ہیں اور باطنی کتنی خرابیاں ہیں۔ اس بندے کے اندر ظاہری طور پر کیا کیا مرض پیدا ہوں گے، اور باطنی طور پر اس کی عادات، اس کے کریکٹر پر کتنا گندا اور غلیظ اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر پگ دین اسلام میں ناپاک قرار دیا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا، تو پگ کی کیمسٹری کا مطالعہ کر لیں۔ اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ سوائے خرابی کے جو اس کو کھاتا ہے یا اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے یا اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے،
تو اس کی کیمسٹری بتا دے گی، اس کے اندر کیا کیا مرض پیدا ہوتے ہیں، ظاہری طور پر اس پر کیا نقصانات وارد ہوتے ہیں، اور باطنی طور پر اس کو کھانے والا اس کا باطن کتنا گندا اور غلیظ ہوتا ہے۔ یہ کیمسٹری آج ثابت کر رہی ہے کہ جو اللہ رب کریم نے مومنین پر احسان فرمایا اور حکم فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم طیبات کو کھاؤ، ناپاک نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، اور ہمارے پیارے محبوب پاک نے اس کی وضاحت کر دی کہ حلال چیزیں کون سی ہیں اور پاک چیزیں کون سی ہیں۔ اگر ہم نظام قدرت سے لڑیں گے تو یہ جنگ کسی حال میں بھی قدرت سے لڑنے والا بندہ جیت نہیں سکتا، اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ اب آئیے عرض کروں، کسی وجہ سے بندہ بیمار ہو گیا، یہ بیماری اس کے لیے خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مصیبت میں بندہ گرفتار ہوتا ہے، یہ مصیبت اس کے لیے خیر بھی ہو سکتی ہے، شر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیسے پتہ چلے آیا یہ بیماری شر ہے یا خیر ہے؟ آنے والی مصیبت یہ شر ہے یا خیر ہے؟ آپ ایک جنرل فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کی بیماری اسے اللہ کے قریب کرتی ہے، اگر وہ بیماری اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتی ہے، اگر یہ بیماری اس کے گناہ چھوڑنے کا سبب بنتی ہے، یہ یقین جان لے یہ بیماری اللہ نے ایک رحمت بنا کر بھیجی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے، یہ یقین جان لے یہ بیماری اس کے لیے عذاب ہے۔ قرآن پاک واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ وہ قوم جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ نے اسے کیسے نوازا، کیسے ان کو مصیبتوں سے نکالا، کس طرح انہیں شفا عطا فرمائی، اور ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں عرض کروں کہ پاک اور حلال چیز سے مطلب کیا ہے۔ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، بیل، ہرن جنگل میں ملتا ہے، یہ وہ جانور ہیں جو پاک بھی ہیں اور حلال بھی ہیں۔ یہ اللہ کا دین بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین اس سے آگاہی دیتا ہے۔ جو دین پر کاربندی نہیں ہے، جس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ ایسے بھٹکا ہوا ہے، خدا کی قسم سے کہیں کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ کا یہ بندہ جو دین پر عمل کرنے والا ہے، اس نے دین تو پایا لیکن اس دین کو اپنے نفس کے مطابق تبدیل کر دیا۔ یہ بندہ بھی راہ راست نہیں پا سکتا۔ اب صرف قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، اور سب کتابوں میں تبدیلیاں کر دی گئیں، لیکن قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ اس کا میں محافظ ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے وہ تعلیم جو اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا ہوئی ہے، وہ قرآن پاک کی طرف لوٹ آئیں، اس کی تعلیم کی طرف لوٹ آئیں، اور جس کی تفسیر رسول پاک نے بیان فرمائی اس کے مطابق اپنی زندگی کو کریں۔ ما سوا خیر کے اس میں اور کچھ نہیں، شر کو دور کرتی ہے، اور یہ پاک کلام خیر عطا فرماتا ہے۔ جس بندہ مومن نے اسے قبول کیا، خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی نجات پانے والا ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہونے والا ہوگا۔ قرآن پاک اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رسول پاک کے فرمان کے مطابق، میں نے آپ کو مثال عرض کی، اونٹ حلال بھی ہے، پاک بھی ہے، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، ہرن یہ پاک بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حلال بھی ہیں۔ دوسری طرف آئیے، بلی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ آگے آئیے، پیشاب اور خون دو ایسی چیزیں ہیں، یہ ناپاک بھی ہیں
اور یہ حرام بھی ہیں۔ خنزیر ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، کتا ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے۔ قربان اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اپنے بندوں کو آگاہ فرما دیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو طیبات، کھاؤ طیب۔ طیبات کیا ہیں؟ جو پاک بھی ہیں اور حلال بھی ہیں، ان کو کھانے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ فرما دیا وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تمہارے ایمان کے صدقے سے، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ فرما دیا، یہ پاک چیزیں ہیں، یہ حلال چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ، اور باقی کو کھانے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ جو چیزیں ناپاک ہیں، جو حرام ہیں، اس بندے کے اندر وہ خرابیاں پیدا کرتی ہیں، جس کی آج سائنس پروف دیتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ ان چیزوں میں اتنی گندگیاں ہیں جو ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر ایسی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر شراب یا پگ، اس کا استعمال کرنا باطن کو بے حیا بنا دیتا ہے، باطن کے اندر سے غیرت ختم کر دیتا ہے، اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنی فزیکل ڈیزیز ہیں، کتنی طبی بیماریاں ہیں، لیور خراب ہو گیا، کڈنی خراب ہو گئی، ان کے خرابیوں سے بندہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو تباہ کرتا ہے، عجیب عجیب امراض پیدا ہوتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو روک دیا کہ ان کو استعمال نہ کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو من طیبات واعملوا صالحا۔ قرآن پاک ہے، اے رسولو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم بھی طیبات کھاؤ اور عمل صالح کے سوا کوئی عمل نہ کرو۔ ایک طرف اللہ ایمان والوں کو خطاب فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، طیبات کھاؤ، پاک اور حلال کھاؤ، اور اس آیت کریمہ میں اللہ اپنے رسولوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے رسولو پاک اور حلال چیزیں کھاؤ۔ وہاں حکم ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عمل صالح کے بغیر دوسرا عمل نہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحابیہ ابن حضرت ام عبداللہ ہیں، شاید کوئی اور دوسری میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، حضرت ام عبداللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا، دن شدید گرم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا، نبی پاک نے دودھ واپس بھیج دیا، فرمایا پوچھو یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یہ دودھ میری بکری کا ہے، وہ واپس چلے گئے۔ پھر اللہ کے محبوب نے پوچھا یہ بکری کس مال سے آئی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے مال سے بکری خریدی تھی۔ پھر اللہ کے محبوب نے اس دودھ سے روزہ افطار کیا۔ آپ فرماتی دوسرا دن آ گیا، میری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہترین دودھ بھیجا تھا اور دن بہت شدید گرم تھا، آپ نے واپس کیوں بھیج دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبیوں کو رب نے حکم دیا ہے وہ طیبات کھائیں، پاک اور حلال کھائیں اور نیکی کے سوا کوئی کام نہ کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میں آپ کو اس موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ آج کل یہ جو آفات و بلیات ہیں،
ان کے علاج کے بارے میں بڑی لنترانیاں، یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ لے لو، وہ لے لو۔ اس مرض کی جڑ کو پکڑو۔ اگر ہمارا رزق پاک نہیں ہوگا، اگر رزق حلال نہیں ہوگا، خدا کی قسم یہ ساری ادویات بیکار ہو جائیں گی۔ اگر چاہتے ہیں ہم ظاہری مرضوں سے بچیں، اپنے باطنی امراض سے شفا پائیں، تو اس کی بنیاد طیبات، پاک اور حلال رزق ہے۔ جب استعمال کریں گے اللہ رب کریم اس کے ظاہر کو بھی پاک کرے گا، اس کے باطن کو بھی پاک کرے گا۔ زمانے کے محدث ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ مومن طیبات استعمال کرتا ہے، پاک حلال اشیاء استعمال کرتا ہے، اس کے اعضاء خود بخود نیک کام کرنے لگتے ہیں۔ اور جب کوئی حلال چیز استعمال نہ کرے، حرام استعمال کرے اور ناپاک استعمال کرے، اس کے اعضاء خود بخود گناہ کرنے لگتے ہیں۔ اور ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کی یہ بنیاد ہے، اس کے اندر یہ فلسفی ہے کہ کوئی مرض اگر پیدا ہوتا وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کا نظام افیکٹڈ ہوتا ہے، اس کا نظام متاثر ہوتا ہے، اس کے متاثر ہونے سے کوئی نہ کوئی مرض پیدا ہوتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر رجوع نہ کرے تو یہ وہی نظام قدرت سے کھیلنا ہے جو اس کے لیے تباہی کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حلال واضح، حرام بھی واضح، لیکن ان دونوں کے درمیان ایسا رزق بھی ہے جو شک والا ہے۔ حلال واضح، حرام واضح، اور ان کے درمیان وہ چیز جس میں شک ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، جن کو یقین ہے ایک دن ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کی قسم وہ تو شک والی چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ جس میں شک پیدا ہو گیا، اگر وہ حرام ہوا تو میں اللہ کا عذاب کیسے برداشت کروں گا؟ کیونکہ حرام سے روکا گیا ہے۔ اس لیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگ نہیں جانتے، وہ شبہات ہیں، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ جو اپنے ایمان کو بچاتا ہے، اپنی آبرو کو بچاتا ہے، وہ شک والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے اس کا ایمان اور آبرو بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر شک والی چیزوں میں یہ مبتلا ہو جائے تو یہ شخص ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، بنیادی گفتگو یہ ہے کہ اللہ کا بندہ، یہ رب کی بندی جن کے دل میں خدا کا خوف ہو، رب کی خشیت ہو، اسے یقین ہو ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ حرام کے قریب تو نہیں جاتے، بلکہ اگر شک والی چیز بھی سامنے آ جائے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرام سے بچنے کے لیے ہم 10 حصوں میں سے 9 حصے اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ اس کے اندر شک میں مبتلا ہوتے تھے، اس لیے ہم حرام سے بچنے کے لیے 10 حصوں میں سے 9 حصے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا غلام میرے لیے کچھ کھانے کو لایا، کئی دن سے فاقہ تھا، آپ نے وہ لے کر کھا لیا۔ بعد میں آپ نے پوچھا یہ کہاں سے لائے تھے؟ تو غلام نے عرض کی، یا حضرت، جہالت کے دور میں جب ہم کافر اور مشرک تھے، ایک شخص میرے پاس آیا
اور میں نے جھوٹ موٹ نجومی بن کر اسے کئی باتیں بتائیں جو حرام تھیں۔ آج اس نے ان باتوں کا مجھے معاوضہ دیا۔ یہ وہی تھا جو میں نے آپ کو پیش کیا۔ آپ سنتے ہی پریشان ہو گئے، اپنے حلق میں انگلی مار کر اس کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ نکلتا نہیں، لیکن آپ اس کو پیٹ میں رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ دیا، یا امیر المومنین، آپ پہلے گرم پانی پئیں، پھر حلق میں انگلی مار کے نکالیں، یہ کھایا ہوا نکل جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم پانی پیا، حلق میں انگلی ماری اور جو کھایا تھا باہر نکال دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا غلام دودھ لایا، پیش کیا، آپ نے نوش فرمایا، پھر آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا تھا؟ اس شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین، ساحل کے پاس زکوٰۃ کی بکریاں اور اونٹ تھے، لوگ اس کا دودھ دھو رہے تھے، انہوں نے کچھ دودھ مجھے بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے لیے تو جائز نہیں تھا، آپ اپنے حلق میں انگلی مارتے ہیں لیکن وہ دودھ نکلتا نہیں، آپ بار بار نکالتے ہیں، پھر آپ نے بھی اسی طرح گرم پانی پیا، حلق میں انگلی ماری، یہاں تک کہ نکالتے نکالتے آپ کے پیٹ سے خون کے قطرے باہر نکلے۔ آپ رو کے کہتے ہیں، یا اللہ، عمر جس پر قادر تھا وہ تو کر دیا، اگر دودھ کا کچھ حصہ میرے پیٹ میں رہ گیا ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، وہ مجھے معاف فرما دینا۔ اگر یہ رزق جو حرام پیٹ میں چلا جائے معمولی بات ہوتی تو خدا کی قسم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا فکر مند نہ ہوتے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ کہیں دفتر چلے جاؤ، کسی محکمے میں جا کے دیکھو، صبح سے لے کے شام تک ایسے رشوت چلتی ہے، حرام۔ چوروں کو دیکھو، کوئی چیز محفوظ نہیں، ڈاکوؤں کو دیکھو، کوئی چیز محفوظ نہیں، دن دھاڑے لوٹتے پھرتے ہیں۔ ہر دفتر کے اندر چپڑاسی سے لے کر آفیسر تک حرام اور خنزیر کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں کھجور ملی، رسول پاک نے اسے اٹھا کر کھا لیا، ساری رات نہیں سوئے، ایک گھڑی نیند نہیں آئی۔ اور کیوں نہ آئی؟ آپ سے پوچھا، آپ ساری رات پریشان تکلیف میں رہے، کیوں نہ سوئے؟ فرمایا میرے گھر میں زکوٰۃ کی کھجوریں بھی تھیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری اپنی کھجوریں تھیں یا زکوٰۃ کی جو گھر میں رکھی تھی وہ کھجور تھی، اس لیے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، سامنے ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے اٹھا کر کھا لیتا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا یہ کھجور صدقے کی تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو اور آپ کی آل کو صدقہ جائز نہیں۔ اور عذر شریعت، اگر کوئی کھانے والی چیز رستے میں پڑی مل جائے اسے کھا بھی سکتے ہیں، اٹھا کے صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر اس کے مالک کا پتہ چل جائے اس کو پہنچا بھی سکتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کو صدقہ جائز نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کھجور کو نہیں اٹھایا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو گوشت اور جسم حرام سے بنا اسے تو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جو جسم حرام سے نشو و نما پائے گا جہنم کی آگ کا حق ہے وہ اس کو کھائے۔ پہلا رسول پاک نے فرمایا جو گوشت اور خون حرام سے بنا وہ تو آگ میں جلایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر رسول پاک نے فرمایا جو جسم حرام سے نشو و نما پاتا ہے اس پر صرف جہنم کی آگ کا حق ہے وہ اس کو کھائے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال گردآلود، اس کے کپڑے اور جسم مٹی سے ہٹا ہوا، اور وہ کہتا ہے یا رب یا پروردگار، یہ کہہ کے رسول پاک نے فرمایا جب اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس کے فرمایا میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں جھوٹ بولوں۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اگر کوئی کپڑا 10 درہم کا خریدے اس میں 1 درہم حرام کا ہو، اور جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسری حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، اور نبی پاک فرماتے اللہ اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں فرماتا۔ بنیاد رزق ہے۔ اگر آپ دنیاوی اخروی مصیبتوں سے، عذابوں سے، امراض سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تر لوٹ آئیں، حرام رزق سے بچیں، پرہیز کریں، فقط حلال کھائیں، حرام تو دور کی بات ہے، شبہ والی چیز کے بھی قریب مت جائیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کسی کا مال باطن طریقے سے نہ کھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا اس حکم کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو چوری کر کے کھاتا ہے حرام، جو ڈکیتی ڈالتا ہے حرام، جو رشوت لیتا ہے حرام، جو کسی کی چیز چھین لیتا ہے حرام، جو مذاق میں کسی کا لے کے کھاتا ہے حرام، جو شرط رکھ کے کھاتا ہے حرام۔ آپ نے فرمایا لوگو حرام طریقے سے جو مال حاصل کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ اب دودھ پاک ہے لیکن اگر چوری کا ہے، پاک ہے لیکن حرام۔ بکری، اونٹ، بیل، ان کا گوشت حلال بھی ہے، پاک بھی ہے، لیکن اگر چوری کر کے کھایا پاک تو ہے لیکن حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں اور ایگریمنٹ میں یہ تحریر ہے آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، یہ آ کے چائے پی کے چلا گیا، یہ لیٹ آیا، جلدی چلا گیا، خدا کی قسم یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گہری بات سنیں، نماز کا وقت ہو جائے اللہ کا حکم ہے ہر کام چھوڑ کے پہلے نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، یہ نماز پڑھنے نہیں جاتا، یہ کہتا ہے میں تو ایمانداری کر رہا ہوں، میں تو نوکری 8 گھنٹے کر کے پھر ہی بعد میں اکٹھی نمازیں پڑھ لوں گا۔ ایسا نہیں ہے، نماز کے وقت نماز ادا کرنی ہے، کام کے وقت کام کرنا ہے۔ جب کہیں نوکری کرو تو مسلمان تو کبھی نہیں روکے گا کہ نماز نہ پڑھو۔ کچھ کم ظرف ہوتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے تو وہ فرعون بن جاتے ہیں، ان کی میں بات نہیں کرتا، لیکن غیر مسلم بھی اس بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اگر عبادت کرنی ہے تو وہ نہیں روکتے۔ اگر بحالت مجبوری ہو تو بعد میں قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے، لیکن وقت پر عبادت کرنا، نماز پڑھنا یہ بندے پر فرض ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال رزق کی فکر اور کوشش اللہ کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے، یہ فرض بھی ادا کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ایک اور گروہ اس کی بھی سنتے جائیے، کہیں سے ادھار چیز لے لی، واپس کرنے کا فکر ہی نہیں ہے، کیا کر لے گا کوئی، حرام کھا رہا ہے،
یہ اس کے جسم کو گندا غلیظ کر دے گا، اس کو جہنم کی آگ کا حقدار بنا دے گا۔ ادھار واپس کرنا ہے۔ کئی دکان پر جاتے ہیں سودا خریدنے اور وہاں کھانے کی چیزیں اٹھا اٹھا کے کھانے لگ جاتے ہیں، ساتھ دانت نکال رہے ہیں۔ وہ بیچارہ شرم کے مارے کچھ کہہ نہیں رہا، وہ سودا تول رہا ہے، وہ سودا دینے کے لیے مصروف ہے، اور یہ وہاں سے اٹھا اٹھا کی چیزیں کھا رہا ہے۔ جانو یہ بھی حرام، حالانکہ چیز پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن اس طرح سے اٹھا اٹھا کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس طرح جو کھاتا ہے وہ حرام، لیکن اگر اجازت لے کر کھائے حلال تو ہو جائے گی، لیکن وہ بھیک روز محشر اللہ اس کے چہرے پر اتنے ہی داغ لگائے گا جو اس کی آبرو کو تباہ کر دے گا، جتنی بار اس نے سوال کیا تھا۔ سوال کرنے کی بھی اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا، اور کئی لوگ چیز لے لیتے ہیں کہ پھر میں واپس کر دوں گا، پین لے لیا، لکھتے رہے اور پھر جیب میں ڈال لیا، اور کوئی چیز لے لی اور پھر واپس نہ کی، یہ بھی حرام۔ ایک ایک چیز کو سمجھو، نبی پاک کا دین تیری حفاظت کرنا چاہتا ہے، تجھے حرام سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہر خرابی کی ابتدا اس کی یہی حرام رزق جو اس کے پیٹ میں جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی تعریف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں تکبر اور حسد نہ ہو۔ علی سنو، یہ 4 چیزیں میں بیان کرتا ہوں، جس میں یہ 4 چیزیں ہوں وہ اللہ کا مومن بندہ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا علی، جس کے دل میں حسد اور تکبر نہ ہو، جس کے پیٹ میں حرام اور شک والی چیز نہ جائے، جس کی زبان پر جھوٹ اور غیبت نہ ہو، اور وہ اللہ کا بندہ جس کی نیکیوں میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، جس میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں، وہ اللہ کا مومن بندہ ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا، لیکن میں نے اپنے پڑوسی سے سوئی ادھار لی تھی، میں بھول گیا، گھر میں رکھ دی، وہ میں نے واپس نہیں کی، اس لیے اللہ نے جنت میں داخل ہونے سے مجھے روک دیا۔ مہربانی کر وہ سوئی فلاں اتاق پر پڑی ہے، وہ واپس کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ میری لیے آسانی پیدا کرے اور یہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ بزرگ فرماتے میں وہاں پہنچا، اس اتاق پر میں نے سوئی پڑی ہوئی دیکھی، وہ اٹھائی اور پڑوسی کو واپس کی، اور ان کی طرف سے معافی بھی مانگی کہ میں بھول گیا تھا، سوئی واپس نہیں کر سکا، اور اسی وجہ سے اللہ نے جنت میں جانے سے روک دیا ہے۔ اگلا دن آیا، یہی بزرگ انہیں پھر خواب میں نظر آئے، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ مہربانی یہ رکاوٹ دور ہو گئی اور اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ آئیے لوٹیے، دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذابوں سے بچنے کے لیے عہد کریں، یا اللہ میں حرام تو بہت بری چیز ہے، حرام تو بہت دور کی بات ہے، میں شک والی چیز بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گا، تاکہ اللہ تجھے ظاہر باطن کی پاکی عطا فرمائے، تیرے عزا پاک رزق کھا کے اللہ کے اطاعت گزار بنے اور نافرمانی سے بچیں، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علاج کرنا، یہ بھی رسول پاک کی سنت ہے۔ آج عرض کر دیتا ہے، آگے دوستوں کو بتا دیں، انشاءاللہ اگر یہ علاج کریں گے، یہ کرونا وائرس تو بہت ہی معمولی بات ہے، یہ وائرس پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن آپ کو علاج پتہ ہوگا۔ اگر آپ یہ علاج کریں گے، انشاءاللہ یہ کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔
پہلا کام یہ کریں، نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ زمین و آسمان کی ہر آفت، ہر عذاب مصیبت سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے، انشاءاللہ کوئی وائرس اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ ادویات بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے۔ ہومیوپیتھی دوائی ہے رائبس نگرم، یہ مدر ٹینچر میں لے لیں، اور دوسری دوائی ہے آرسینیکم البم، یہ بھی مدر ٹینچر میں لے لیں۔ 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر، 5 قطرے شام، 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے پی لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکمت یونانی طریقہ کار سے بھی بہترین علاج ہے۔ بندے کے اندر قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، امیونٹی پاور کم ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وائرس اس پہ اٹیک کرتا ہے، وہ حاوی ہو جاتا ہے اور مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں قوت مدافعت ہو، امیونٹی پاور ہو، کوئی وائرس اس پہ اثر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر پورے ایک آرمی سسٹم رکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں وائٹ سیل۔ وہ وائٹ سیل اگر طاقتور ہو، وائرس کو کھا جاتے ہیں، وائرس کو ختم کر دیتے ہیں، مرض لاحق ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ چریتا 5 گرام، تلسی کے پتے 5 گرام، اور نیم کے پتے 5 گرام، 2 گلاس پانی میں پکائیں، جب پک کے 1 کپ بچ جائے آپ اس کو پی لیں، دن میں 2-3 بار پی لیں۔ اس سے امیونٹی پاور بڑھتی ہے اور یہ جراثیم کو کھا جاتی ہے دوائی، بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر آملہ، بہیڑا اور ہڑ زرد، اس کو ترفلا بھی کہتے ہیں، یہ ہم وزن اس کا پاؤڈر بنا لیں اور رات کو 1 چمچ پانی سے پھانک لیں۔ یہ تمام زہریلے مادوں کو بھی ختم کرتا ہے اور جسم میں امیونٹی پاور، قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن سنتے رسول سمجھ کر آپ یہ علاج کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ جو ہوا بنا ہوا ہے، پوری دنیا پریشان ہو رہی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر مرض ہو گیا تو یہ دور ہو جائے گا، اور اگر آپ نے پہلے استعمال کر لیا تو انشاءاللہ یہ مرض ہوگا ہی نہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ دعا کریں، نماز کا ٹائم 5 منٹ ہے۔ دعا کرو بیٹے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ کل انسانیت کو اپنی پناہ عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، آفات و بلیات کو دور فرما۔ یا اللہ دین پر کام عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں طیب حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام رزق سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله